حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے سیرت نگاروں کی کتاب کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے اور ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ حاضرین جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس انسان سے ہمیں محبت ہو، جس سے عقیدت ہو، جس کی باتوں کو ہم مانتے ہوں، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتلانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلانے سے پہلے میں واقعی فیل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ واقعی فیل سے مراد وہی واقعہ ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ خانہ کعبہ ایک بہت معزز جگہ تھی، جہاں پر لوگ جاتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اس کی زیارت کرتے تھے، اس کو لوگ بہت معتبر سمجھتے تھے۔ ادھر یمن کا گورنر ابرہہ، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے لیے ایک عبادت گھر بنواؤں، لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر میرے عبادت گھر کی طرف آئیں۔ چنانچہ ابرہہ نے ایک بہت بڑا عبادت گھر بنوایا اور سوچا کہ لوگ اس کے عبادت گھر کی طرف رخ کریں گے، خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں گے۔ ادھر مکہ کے قریب ایک قبیلہ کنانہ کے اندر ایک شخص تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ابرہہ خانہ کعبہ کی توہین کر رہا ہے، خانہ کعبہ کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ جو ہے چپکے سے اس کے عبادت گھر میں گھس گئے اور اس کے قبلہ کی جانب جو ہے گندگی مچائی۔ ابرہہ کو جب اس بات کا علم ہوا، ابرہہ بہت تیش میں آیا، غصے میں آیا، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب تو میں خانہ کعبہ کو جو ہے منہدم کر کے ہی رہوں گا۔ چنانچہ ابرہہ نے 60,000 کی تعداد میں ایک بڑی فوج کو تیار کیا۔ اس میں گھوڑ سوار بھی تھے، اونٹ سوار بھی تھے اور ہاتھی سوار بھی تھے، اور ہاتھی بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بڑے جسم والے تھے۔ چنانچہ ابرہہ 60,000 لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں ایک وادی ہے جس کا نام محصر ہے۔ اس وادی کی جگہ پر جب ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر پہنچا تو اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ تمام جانور اللہ کے حکم سے وہیں رک گئے۔ وادی محصر میں آگے بڑھنے کے لیے جانور تیار نہیں۔ ابرہہ پریشان ہو گیا، جانوروں کو زبردستی خانہ کعبہ کی طرف دھکا دینے لگا، لیکن جانور اللہ رب العالمین کی مخلوق، اللہ نے انہیں حکم دیا، جانور آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اور اتنے میں دیکھتے دیکھتے اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا، اور عذاب کی شکل کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر پتھر تھے، ایک اس کے چونچ میں، 2 اس کے پنجے میں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ رب العالمین نے پرندوں کو جو کنکر دیے تھے وہ کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا، بہت ہی چنے کے مانند تھا، لیکن اس کے اندر اللہ نے طاقت دی رکھی تھی کہ جب پرندے ابابیل اللہ کے حکم سے ابرہہ کے لشکر پر وہ معمولی اور چھوٹے پتھر اور کنکر گراتے تھے، تو جس آدمی پر وہ کنکر گرتا تھا اللہ رب العالمین کے حکم سے اس پتھر کی وجہ سے، کنکر کی وجہ سے انسان کے اعضاء کٹ کر تو زمین پر گرنے لگتے تھے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا،
اور آخر میں ابرہا کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب نازل کیا کہ اس کی انگلی کے پورے کٹ کٹ کر گرنے لگے، یہاں تک کہ وہ چوچے کے مانند ہو گیا، اور آخر میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کا سینہ پھٹ گیا اور سینے سے اس کا دل نکل کر باہر آیا اور پھر وہ مر گیا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو واقعہ فیل ہے، اس واقعے سے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت کر کے لوگوں تک یہ پیغام دیا کہ ہم نبی بھیجنے والے ہیں۔ اس واقعے سے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے نبی کو بہت ہی قریب میں بھیجنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی عام الفیل یعنی اسی سال میں ہوئی تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، جو کہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے جو بہت معزز شخصیت تھی، اور آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی اس وقت کا منظر کیا تھا۔ آپ کی والدہ خود بیان کرتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے نور پھوٹ پڑے، میرے جسم سے نور نکل پڑے، اور اللہ رب العالمین کے کہنے سے جو شام کے تمام محلات روشن ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا منظر تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ نے آپ کے دادا کے پاس خبر پہنچایا کہ آپ کے یہاں ایک پودے کی جو ہے ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ آپ کے دادا بہت خوش ہوئے، خوشی کے مارے سمائے نہیں، اپنے پودے کو اٹھاتے ہیں گود میں، خانہ کعبہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں۔ اور پھر جب 7 دن بیت جاتے ہیں، 7ویں دن عرب کے کلچر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت کا منظر کیا تھا، اور آپ کا نام جو محمد کس نے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ بہت سارے اقوال ہیں، 12 ربیع الاول، تو کچھ کہتے ہیں 11 ربیع الاول، لیکن جو صحیح قول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول عام الفیل میں 2 شنبہ یعنی سوموار کے دن صبح کے وقت آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ صحیح تاریخ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کیسے پلایا۔ حلیمہ سعدیہ یہ قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کے رہنے والے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچے، اس کا پس منظر آپ دیکھیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر قبیلہ بنی سعد کے رہنے والے، اور میں اپنے شوہر کو لے کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے مکہ کی طرف نکل پڑی۔ کس کے لیے؟ بچوں کی تلاش میں۔ اور قبیلہ بنی سعد یہ بہت ہی غریب قبیلہ تھا، اور قبیلہ بنی سعد کی عورتیں یہ جو مکہ میں جاتی تھیں اور وہاں پر جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی کسی نئے بچے کی، تو ان بچوں کو گود لے لیتی تھی اور اس کے بدلے میں اجرت دیتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پرورش کرتی تھی۔ چنانچہ قبیلہ بنی سعد سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر جن کا نام حارث تھا مکہ کو پہنچے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں اپنے قبیلے سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میں گدھی پر سوار تھی، اور میری گدھی کی حالت کیا تھی؟ بہت ہی کمزور تھی، لاغر تھی، اور چلنے میں سستی برتتی تھی، بہت سلو چلتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں کہتی تھیں کہ تمہاری گدھی کو کیا ہو گیا ہے، بہت سلو چلتی ہے۔ سہیلیاں تنگ آ گئی تھیں۔ چنانچہ سفر طے ہوا، مکہ کو یہ ٹولی پہنچی، اور عورتوں نے جو ہے بچوں کی تلاش میں اپنے مکہ کی گلیوں میں جو ہے پھیل گئی۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی خاتون آتی اور جب اسے یہ بتایا جاتا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لو، ان کو دودھ پلاؤ، ان کی پرورش کرو، اور جب یہ کہا جاتا کہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، تو ہر عورت یہی کہتی کہ جب اس کے باپ نہیں ہیں، ان کے والد نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بھائی ہمیں اجرت کون دے گا؟ ہم دودھ پلائیں گے، پرورش کریں گے، اجرت کون دے گا؟ کیا ان کی ماں ہمیں اجرت دے گی؟ تو ہر عورتوں نے انکار کر دیا۔ آخر میں سب عورتوں نے ایک ایک بچے کو پا لیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے محروم ہو گئی، کیونکہ کوئی بچہ نہیں ملا تھا پرورش کے لیے۔ چنانچہ
آخر میں انہوں نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو میری سہیلیوں کے پاس تو بچے ہو گئے ہیں، ہر کسی نے بچے کو پا لیا ہے، انہیں اجرت بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا پرورش کرنے پہ، لیکن ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ملا۔ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کیوں نہ ہم اس یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی بچے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ اور یقین جانیے حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا برکت ہی برکت ہو گئی۔ حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم میں طاقت آ گئی اور ان کے تھن میں دودھ آ گیا اور انہیں خوشی اور بہت ہی زیادہ مسرت محسوس ہوئی۔ چنانچہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے اپنے قبیلے بنی سعد کی طرف روانہ ہوئی، جیسے ہی میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی، میری وہی گدھی جو آتے سمے بہت سلو چلتی تھی، کمزور تھی، اب وہی میری گدھی تمام گدھوں کو پچھاڑ کر آگے بھاگ رہی ہے۔ میری سہیلیاں کہہ رہی ہیں اے ابو دویب کیا تیری وہی گدھی ہے جو آتے سمے چل نہیں پا رہی ہے، اب اس کی حالت یہ ہے کہ ہمارے گدھوں کو پچھاڑ کر آگے نکل رہی ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہیں پر بس نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر میں اپنے گھر میں آئی، میرے گھر میں برکت ہی برکت، میرے بچے دودھ پینے کو نہیں پاتے تھے، اونٹ کے تھن میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں گئی اونٹ کے تھن میں دودھ آ گیا اور میرے شوہر حارث نے اس اونٹ کے تھن سے دودھ کو دہا یہاں تک کہ برتن بھر لیا، تب بھی اونٹ کے تھن میں دودھ جو ہے لبالب بھرا ہوا تھا، تھن خالی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے بچوں نے دودھ پیا، اس کے بعد کبھی ہمارے گھر میں فاقہ یعنی فقیری نہیں آئی، صرف برکت ہی برکت رہتی تھی۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے تو آپ کا سینہ کب اور کہاں چیرا گیا؟ کچھ سال ہوئے تھے، سیرت کے نگاروں نے لکھا ہے کہ غالباً 4ویں سال یعنی 4 سال کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور بچوں کے سامنے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں اور پیٹھ کے بل لٹا دیتے ہیں اور سینے کو چیر دیتے ہیں، چاک کر دیتے ہیں، آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ بچے چیخنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، بھاگتے ہوئے اپنی والدہ حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جبریل علیہ السلام نے چیرا اور آپ کے سینے سے جو ہے دل نکالا اور دل کے اندر تھوڑا سا گوشت کا لوتھڑا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا اور اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم جدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل کو تشت میں یعنی برتن میں زمزم کے پانی سے دھلا، اس کے بعد میں اس دل کو آپ کے سینے میں واپس لگا دیا اور اس کو پیک کر دیا۔ ادھر حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بچے پہنچے، روتے ہوئے چیختے چلاتے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا، محمد کو مار ڈالا گیا۔ حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی، دیکھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں ڈوبے ہوئے، چہرہ اترا ہوا، رنگ بدلا ہوا ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں کہ اب میں محمد کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، کیونکہ یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں، اگر ان کو کچھ نقصان ہوا تو ان کی والدہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیتی ہیں، مکہ پہنچتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آپ کی والدہ کی محبت میں چھوڑ کر چلی آتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس جو ہے پیار اور محبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہو جاتی ہے، پرورش پاتے پاتے 6 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے آپ کے دادا عبد المطلب سے اجازت طلب کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ آپ کی والدہ چلی جاتی ہیں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے۔ جب واپس مکہ کو لوٹتی ہیں تو بیچ راستے میں بیماری پکڑ لیتی ہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر کتنی 6 برس کی، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، بچپن سے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے اور 6 برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت رہی ہوگی؟ سوچیے اور غور کیجیے، وہ وہی رحمت للعالمین ہے
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پایا، رحمت للعالمین کا لقب پایا، اتنی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد 6 برس کے ہوئے والدہ چل رسیم، اس کے بعد میں دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ یقین جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے تھے، نہ تو باپ کا سایہ اور ماں کی محبت سے بھی محروم۔ چنانچہ دادا نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی۔ اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش میں تھے۔ آپ کے دادا یہ بہت بڑے سردار تھے، لوگوں میں بہت معزز تھے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں جو ہے چادر بچھایا جاتا تھا، اور اس چادر پر اگر کوئی شخص بیٹھتا تھا تو آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا، کسی کی طاقت ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آپ کے دادا عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے کھیلتے ہوئے اپنے دادا کی چادر پر آ کر بیٹھ گئے، آپ کے چچاؤں نے آپ کو پکڑ کر چادر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ دادا نے کہا نہیں تم لکھو، اسے یہیں پر بیٹھنے دو۔ وہ عبد المطلب جو اپنے بیٹوں کو اپنی چادر پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دینے بیٹھنے کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جب کچھ بات کہتے، ہکلا کر یا تتلا کر، یا جب کوئی حرکت کرتے اس پر مسکراتے تھے اور ان سے پیار کرتے، محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے 8 سال کے ہو گئے، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے دادا نے آپ کے چچا ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے پوتے کی جو ہے پرورش تم کرو گے۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور وہ بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا آپ کے دادا آپ سے پیار کرتے تھے۔ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، تجارت میں جائیں تو اپنے ساتھ، کہیں کوئی فیصلہ کرنے جائیں تو اپنے ساتھ۔ اور میں اس کی ایک جھلک بتلاؤں کہ ابو طالب جو ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، خانہ کعبہ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ کرنا ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر قحط سالی پڑ گئی، بارش کا نزول بند ہو گیا، مویشی جانور پریشان ہو گئے، نہ تو گھاس پھوس کی جس سے جانور اپنا پیٹ بھر لیں۔ لوگ جو ہے دوڑتے ہوئے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ چلیے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تھے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کی انگلی پکڑ کر لوگوں کے ساتھ چل لیتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آپ کی پیٹھ کو خانہ کعبہ سے لگا دیتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان بالکل صاف تھا، کہ دیکھتے دیکھتے بادلوں نے گھیر لیا اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مکہ کی تمام وادیاں بھر گئیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے لوگوں نے بارش طلب کی تھی بچپنے میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ ابو طالب نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میرا جو بھتیجا ہے یہ بیواؤں کی مدد کرنے والا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آج جو ہے اس کے چہرے سے بارش طلب کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جوانی کی زندگی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے، اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں بھی ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کے لیے شام کی طرف نکل پڑے، اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ شام سے پہلے بسرا جو ہے قبیلے میں انہوں نے پناہ لیا، ڈیرا ڈالا۔ وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا اصل نام جرجیس تھا، لیکن ہم اور آپ اسے بحیرہ راہب کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس راہب نے دیکھا تو پہچان لیا کہ آخری نبی یہی ہے، سید الانبیاء یہی ہے۔ فوراً اپنے حجرے سے، کمرے سے باہر نکل کر آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہتا ہے، اے ابو طالب، اے لوگوں سن لو، سید الانبیاء یہی ہونے والے ہیں، رسول بن کر یہی آنے والے ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، اے راہب آپ کو کیسے پتا؟ راہب نے کہا، جب تم لوگ فلاں وادی سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس وادی کے جو پتھر تھے، جو درخت تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہے تھے، اور ایسا صرف نبیوں کے لیے جو پتھر اور درخت سلام پیش کرتے ہیں۔ اور بحیرہ راہب نے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے کے دونوں کندھوں کے نیچے جو سیب جیسا جو نشان ہے نا، یہ دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں یہ مہر نبوت ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں، آپ رحمت للعالمین بننے والے ہیں،
آپ سید الانبیاء بننے والے ہیں۔ اور اخیر میں بحیرہ راہب نے ایک وصیت کی کہ اے ابو طالب، اگر اپنے بھتیجے کی سلامتی چاہتے ہو تو ملک شام لے کر مت جانا، کیونکہ وہاں پر یہودی لوگ رہتے ہیں اور یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خطرہ ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ یہودی کس دور سے جو ہے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہے، اسی وقت سے امت محمدیہ کے لیے یہودی خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند غلاموں کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا اور خود ملک شام تجارت کے لیے چلے گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھتے دیکھتے 35 سال ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو گئی۔ پھر جو ہے ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب نے یہ خطرہ ڈال دیا کہ خانہ کعبہ کو اگر تم لوگوں نے اونچا نہ کیا تو خانہ کعبہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ مکہ والوں نے آپس میں رائے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ حلال پیسے جمع کرو اور خانہ کعبہ کی عمارت کو توڑ کر اس کو تھوڑا اونچا کر دو۔ چنانچہ لوگوں نے خانہ کعبہ کو توڑا، اس کی عمارت پھر سے نئی سرے سے تعمیر کی، لیکن جب عمارت کے اوپر حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو مکہ کے قبیلے جتنے تھے، ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے میں رکھوں گا تاکہ میں سب سے معزز انسان کہلاؤں۔ چنانچہ قبیلے کے سردار آپس میں لڑنے لگے، 4-5 دن تک یہ لڑائی چلی۔ ایسا لڑنے لگا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے۔ تو ایک شخص تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھو ایسا ہے، آپس میں لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک فیصلہ کیا جائے، کل صبح کو مسجد حرام کے دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ پر رکھے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن دیکھا گیا ہمارے آخری نبی جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے دروازے سے چادر میں لپٹے ہوئے گزر رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہم سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے ہم اس میں متفق ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھوایا اور کہا کہ آپ لوگ چادر کے کناروں کو پکڑ لیجئے اور اس کو بلند اٹھائیے، پھر میں اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دوں گا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں جو فیصلہ کیا تھا یہ بھی نبوت کی ایک نشانی تھی اور بہت بڑی نشانی تھی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، قبیلے کے سردار تھے، آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تھے، لیکن فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ہمارے آخری نبی جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب جوانی کے عالم میں تھے تو ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں تھا، مطلب کوئی کچھ خاص کام نہیں کرتے تھے۔ بس سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر جو ہے خرچہ نکال لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری لوگوں میں پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی امانت دار ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے چن لیا۔ اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے امانت دار ہیں، اخلاق مند ہیں اور ان کی وجہ سے تجارت میں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کا پیغام بھیجا اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی۔ اور شادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ مہر میں دیے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر رک کر ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، اخلاق، کردار کیسا تھا۔ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی امانت دار تھے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کبھی کسی کو گالی نہیں دیا تھا، کبھی لڑکیوں کے رشک میں مجلس میں جو ہے شرکت نہیں کی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی نہیں ہوا تھا تو نبوت سے پہلے میں نے 2 مرتبہ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ میرے رب نے مجھے روک دیا تھا، مجھے بچا دیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ جو ہے پہاڑ پر چلے گئے اور اسی دن جو ہے مکہ میں کوئی فنکشن تھا، کوئی مجلس لگی تھی نوجوانوں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو میرے دوست ایسا ہے کہ آج میرے جانوروں کو تم دیکھ لو، میں مکہ میں تھوڑا نوجوانوں کی محفلوں میں جا کر مزے کر کے آتا ہوں،
اللہ کے رسول کہتے ہیں جب میں مکہ میں داخل ہوا سب سے پہلے گھر پر جب میں پہنچا وہاں پر گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بھائی شادی ہے یہاں پر گانا بجانا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول سننے کے لیے بیٹھ گئے لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کو اس وقت بہرا کر دیا. آپ کے کان پر پردہ ڈال دیا کہ آپ گانا بجانا نہ سن سکیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور سو گئے. جب صبح جو سورج روشن ہوا تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غلط کام کرنے کا ارادہ تو کیا, پہنچ بھی گئے, لیکن اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا کہ آپ میرے رسول ہونے والے ہیں, اس لیے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گانا بجانا سننے سے بچا دیا, کان پر پردہ ڈال دیا اور نیند کو لاگو کر دیا کہ آپ سو جائیں, نہ گانا بجانا سن سکے اور نہ ہی نوجوانوں کا جو رشک ہوتا ہے اس کو دیکھ سکے. اسی طرح سے دوسری مرتبہ بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ نوجوانوں کی محفل میں جائیں مزے کریں, لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا دیا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کا کردار تھا نبوت سے پہلے, اور نبی ہونے کے بعد ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, کردار, کریکٹر کتنا خوب تھا, کتنا نرالا تھا کہ جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بلند اخلاق والا ہے تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آپ جو ہے کس طرح سے جوان ہوئے اور کس طرح سے آپ کی جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی. یہاں پر میں ایک بات بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اولادیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی. 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی تھی اور جو ہے 1 اولاد حضرت قمطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں تھیں. لڑکوں کے نام کیا تھے؟ ابراہیم, قاسم, عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے تھے, 3 لڑکوں کے نام کیا تھے؟ ابراہیم, قاسم, عبداللہ. اور آپ کی 4 لڑکیاں تھیں, ان کے نام کیا تھے؟ زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں نے اسلام کو پایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے تینوں صاحبزادے, تینوں بیٹے جو ہے بچپن میں ہی وفات پا گئے. آپ کے تینوں لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے تھے. باقی آپ کی لڑکیاں 4 بچیں, ان میں سے 3 لڑکیوں نے اسلام کو پایا تھا لیکن پھر انتقال کر گئی. لیکن آخر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کافی سال تک زندہ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال. اب 3 لڑکیاں کون ہیں جنہوں نے اسلام کو پایا اور فوراً انتقال کر گئی؟ وہ ہیں زینب, رقیہ, ام کلثوم. ان تینوں نے الحمدللہ اسلام کو پایا لیکن زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی, کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کافی عرصہ تک, کافی برسوں تک زندہ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اس کے 6 ماہ بعد 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں, 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں. آخر میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو جب تک زندہ اسلام پر, ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان کے خیر پر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.